اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا دل سے نکل جاتی ہے۔ کرب کے لمحات میں انسان کو وہ سکون ملتا ہے کہ انسان چاہتا ہے ساری دنیا چھن جائے، مگر یہ سکون اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کبھی کم نہ ہو۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، تو یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو وہ سکون عطا کر دیتے ہیں جو سکون آپ کو کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی روح میں چھپی اذیت، آپ کے آنسو، آپ کی پریشانیاں، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں رو رو کر فریاد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی بے بسی کا معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی چیز میں آپ کے لیے تاخیر رکھی ہے تو یقیناً آپ کے لیے اس میں خیر چھپی ہوئی ہے۔ یقین ہے کہ یہ انتظار دراصل آپ کے یقین کا امتحان ہو۔ آپ جو مانگتے ہیں دعائیں وہی آپ کے صبر کا انعام ہو، تو یقیناً اب آپ کی ہو جائیں گی دعائیں پوری۔ بس آپ دعا یقین اور توکل سے کیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کے ہیں نا، تو پھر آپ کو کیسے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ تو گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، بس پھر آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ زندگی میں یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اس گنتی میں ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو تو شمار ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ ٹھیک تو بس ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ آخر میں ایک یہی تو تعلق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنبھال لیتے ہیں، اور ایک ہی یہ رشتہ ہے جس کے ٹھیک ہونے سے ہی باقی رشتے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ایک یہی تو رشتہ ہے جس سے مانگا جاتا ہے، تو یقین کیجئے اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں۔ بات تو ساری یہ ہے نا کہ کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا جب ہمارا فوکس ہی غلط ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو دنیاوی رشتوں کی حفاظت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ سسکیوں کی پکار ہو کیسے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ سنے؟ آنسوؤں سے بات کریں وہ کیسے آپ کے آنسوؤں کو نہ سمجھے؟ دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ٹوٹے دل کی تکلیف کو کیسے نہ سمجھے؟ صبر کی آخری حد ہو، جو مرضی ہو جائے، کیسے ممکن ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں؟ بس آپ توکل، یقین اور صبر کے ساتھ دعائیں کرتے رہا کریں۔ جب کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے تب صرف اور صرف ایک رستہ نظر آتا ہے، اور وہ رستہ بے شک مشکل ہوتا ہے، لیکن یقین جانیے اس رستے کو اگر آپ پار کر لیتے ہیں تو آپ کے دل کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، معجزات ہو جاتے ہیں، اور آسانیوں کا وعدہ تو میرے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو بس پھر آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیجئے، مطمئن ہو جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھیے، یقین رکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے معجزات ہو جائیں گے، اور معجزات انہی کے لیے ہوتے ہیں جن کو اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین ہوتا ہے، اور یہی یقین آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر جب وہاں سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جہاں سے آپ نے خود سوچا بھی نہیں ہوتا، پھر آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ تو بس پھر اس مایوسی کو ختم کیجئے، اپنے آپ کو مطمئن کر لیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھیے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو صرف اور صرف خیر ہی خیر ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں کن فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کبھی دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا مانگنے کی اسی لیے توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ دعا کریں، یقین کے ساتھ مانگیے، توکل سے مانگیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد آپ کی ادھوری کہانی کو مکمل کر دیں گے۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لیجیے نا، ہو سکتا ہے کہ اب یہ بند دروازے آپ کے لیے ایک ایک کر کھلنے ہی والے ہوں۔
اور آپ کی ادھوری کہانی بھی مکمل ہو جائے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، آپ کو آپ کی من پسند چیز تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آئیں گے اور مقررہ وقت پر آپ پھر حیران رہ جائیں گے۔ تاخیر زندگی کا حصہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں تاخیر کے بعد آپ کے لیے خیر کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً سے مایوس نہیں ہو جایا کرتے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ ان آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مصلحت پر آپ یقین رکھیے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہنا ہے، بس آپ اپنے تعلق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنا لیجئے۔ اگر آپ زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرے جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو آپ اطمینان رکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں راحتیں آ جائیں گی اور عطا ہو جائے گا آپ کو سب کچھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی دعا کا خیال آپ کے دل میں ڈالا ہے تو یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ بس یقین کا سفر ہے سارا کا سارا۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے کبھی نہ رکے، کیونکہ آپ کے لیے ناممکن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، صرف وہی ہیں جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں۔ تو بس پھر آپ یقین رکھیے، توکل رکھیے اور دعائیں کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے معجزات کر دینے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جانی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے کن فرما دے، جب چاہے معجزات ہو جائیں اور جب چاہے تو تقدیر بدل جائے، بس آپ یقین سے دعا کیا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ بہترین اور اچھا گمان رکھتے ہوئے مانگا کریں۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاریوں، جس میری پیاری کی دعا قبول ہوئی ہے الحمدللہ، جیسے کہ ان کے ساتھ بھی میری بات چیت ہوتی تھی، کانٹیکٹ میں تھی، اور اللہ پاک نے جس طریقے سے ان کی زندگی کا سفر آسان کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرت آپی، آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ فائنلی آپی آج وہ دن آ گیا کہ جب آپ کو میں اپنی میریکل سٹوری بھیج رہی ہوں۔ میں آپ کو آپ کی ہر سیٹرڈے کی ویڈیو میں اپنا نام سینڈ کیا کرتی تھی، دعاؤں کے لیے کہہ رہی تھی، اور میں آپ کو پورے 2 سال سے فالو بھی کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے کہہ لیں کہ جب آپ کی تہجد کی ویڈیو آئی تھی اسی دوران سے میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا، تو بس پھر آپ ہی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو آپ کے ساتھ 2 سال گزرے ہیں کتنے اچھے تھے۔ اور جس جگہ میں ٹوٹ جاتی تھی، ہمت ہار جاتی تھی، آپ ہمت دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کیوں مایوس ہو گئی ہو، دعا کرو اللہ پاک سن لیں گے۔ تو بس آپ ہی اللہ پاک نے میری دعا کو سن لیا ہے، اور جب آپ ہی سب کچھ الحمدللہ فائنلائز ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سب سے پہلے اپنی آپ ہی کو جو ہے میریکل سٹوری بھیجوں۔ آپ ہی کافی ساری پیاریوں کی، بھائیوں کی میریکل سٹوری میرے لیے وسیلہ بنی ہے آپ کے چینل کے تھرو، تو میری میریکل سٹوری بھی کسی کے لیے وسیلہ بن سکے۔ ایسا تھا کہ میری کزن جو ہیں ان کی آپ ہی شادی آج سے تقریباً 6 سال پہلے جس جگہ پر ہوئی تھی، ہسبینڈ تھے تو آپ ہی ان کے آگے سے خالہ کے بیٹے تھے، وہیں پر انہوں نے مجھے پسند کیا تھا، جو ہے مجھ سے میرا نمبر مانگا
ہوگا اسی شادی کے دوران، لیکن آپ ہی میں نے نمبر نہیں دیا کیونکہ آپ ہی مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ خیر پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ جب آپ ہی شادی وغیرہ ختم ہو گئی تو کچھ دنوں بعد جو ہے مجھے آپ ہی میری کزن کے نمبر سے کال آتی ہے جو شادی پر میں گئی تھی۔ اس نے آپ ہی مجھے ساری بات چیت کرنے کے بعد کہا کہ ایک بات بتاؤ، ان کے وہ کزن یاد ہیں جو کہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، شادی پر نمبر مانگ رہے تھے لیکن میں نے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہوں، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، بہت پسند بھی کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے بات کی تھی، کہا کہ پہلے میں تم سے پوچھوں گی، اگر تم کہو گی تو میں اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ تمہارا رشتہ اس گھر میں ہوا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے تمہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی اپنی چوائس ہے، میری اپنی زندگی ہے اور وہ تو ان کی خالہ کے بیٹے ہیں نا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ ایسی گڑبڑ ہو جائے، تم بلا وجہ پریشان ہو جاتی ہو۔ لیکن آپ ہی میں نے جو ہے اسے فی الحال منع کر دیا۔ اب آپ ہی اسی طرح جو میں آگے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی تھی، اپنے ذہن میں سے بھی ساری بات چیت کو بھلا چکی تھی اور مجھے تو آپ ہی ایون کہ یاد بھی نہیں تھا کہ کسی انسان کے ساتھ اس طریقے سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ ہی بس اسی طرح جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے اب آپ ہی 4 سال گزر گئے اور ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تو میرے امی ابو نے کہا کہ اب جو ہے تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھتے ہیں۔ خیر پھر آپ ہی کافی سارے فیملی سے بھی رشتے آ رہے تھے، میری پھپھو ہیں ان لوگوں نے ہی آپ ہی میرا رشتہ میرے ابو سے مانگ لیا۔ میری امی آپ ہی بالکل بھی خوش نہیں تھی، ابو کو سمجھاتی تھی کہ میری یہ جو آپ ہی پھپھو ہیں جنہوں نے میرا رشتہ مانگا ہے، ان کی آپ ہی آج تک امی کے ساتھ بن ہی نہیں سکی۔ امی کہتی تھی کہ یہ میری بیٹی کو بھی اسی طرح پریشان کرے گی جیسے یہ مجھے کرتی بھی آئی ہیں، لیکن آپ ہی وہ بہن تو ابو کی تھی نا، تو ابو کیسے اس بات کو ایکسپٹ کر لیتے۔ ابو نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے اور تم بس بلا وجہ جو ہے اتنا زیادہ سوچ رہی ہو، اور میں جو ہوں اسے ہاں کر دوں گا کیونکہ دیکھو میری بہن ہے، کچھ بھی ہو جائے اپنوں میں ہی رشتہ کرنا چاہیے، میں بھی یہ بات مانتا ہوں۔ لیکن آپ ہی میری امی کے بہت روکنے کے بعد بھی ابو نے جو ہے آپ ہی وہیں پر جو ہے میرے لیے رشتے کی ہاں کر دی، اور پھر آپ ہی پھپھو وغیرہ جو ہے اگلے ہفتے ہمارے گھر انوائٹڈ تھے فور آپ ہی پروپوزل۔ تو خیر آپ ہی جب وہ لوگ پروپوزل لے کر آئے ہیں ہمارے گھر تو پھر آپ ہی انہوں نے وہیں پر جو ہے دعا خیر کی اور پھر آپ ہی میری جو ہے منگنی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا اور آپ ہی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میری امی جو ہے مزید آپ ہی آرگیومنٹ کرنے لگیں اس چیز پر، نہیں چاہتی ہے کہ میری شادی جو ہے آپ ہی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو۔ خیر پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میری انگیجمنٹ بھی ہو گئی نہ کرتے۔ ایسا ہوا کہ پھپھو وغیرہ نے آپ ہی تقریباً جو ہے 3 مہینے بعد جو ہے شادی کی ڈیٹ بھی مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ بس ہم جلد از جلد جو ہے شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مزید اس چیز کو تاخیر دیں۔ خیر پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ وقت تو ایسے گزرا کہ سمجھ ہی نہیں آئی، شادی جو ہے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی۔ تقریباً آپ ہی 1 سال تو بہت اچھا گزرا، لیکن آپ ہی 1 سال بعد جو ہے جیسے ہی آپ ہی میں بیبی کو ایکسپیکٹ نہ کر سکی تو میری پھپھو کا آپ ہی اصل چہرہ جو تھا، جو کہ آپ ہی میری امی سچ کہا کرتی تھی، آپ ہی وہ سامنے آنے لگ گیا۔ وہ ہر بات میں ہر وقت میں مجھے تانا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے غلطی کی، تم سے اپنے بیٹے کی شادی کر لی اور دیکھو نا میرے بیٹے کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہو رہی۔ اب آپ ہی میں اتنی تکلیف میں تھی کہ روز روز ان کے تانے، ان کی باتیں سن سن کر میں آپ ہی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے امی کو کال پر کہا کہ امی آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہ میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ اب کر رہی ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ امی نے کہا کہ میں تمہارے ابو کو سمجھاتی بھی تھی کہ اتنا جلد بازی کا فیصلہ مت کریں، تھوڑا سوچ لیں، ایسا مت کریں، لیکن بس تمہارے ابو نہیں سمجھے ہیں۔ اب دیکھ لو نا وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہیں، اب میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ میں نے کہا کہ امی آپ بس دعا کریں، لیکن پھر آپ ہی دعا کیا کرنی تھی، پانی آپ ہی سر سے اوپر چلا گیا اور میرے جو آپ ہی ہسبینڈ ہیں آ نہیں سکتی ہوں میں کس قسم کے آپ ہی مینٹل ہیلتھ ایشو سے گزر رہی تھی، اور پھر آپ ہی میں اپنے گھر خود بخود ہی واپس چلی گئی اور میں نے بس سوچ لیا کہ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ خیر پھر آپ ہی کافی خاندان والوں نے صلح صفائی کروانے کی کوشش کی، لیکن آپ ہی میں نہیں مانی اور پھر آپ ہی مجھے جو ہے ان لوگوں نے یہی کہا کہ اب جو ہے تمہیں ڈیورس ہم دے دیں گے، اور آپ ہی پہلے تو وہ ڈرا رہے تھے، لیکن آپ ہی جب انہیں لگ گیا کہ اب میں نے واقعی واپس نہیں آنا تو آپ ہی ان لوگوں نے ہمیں ڈیورس پیپر خود ہی بھیج دیے اور پھر آپ ہی سارا
سارا معاملہ ختم ہو گیا اور ابو کو کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری بیٹی کی ہی غلطی ہے، اس نے ہی گھر نہیں بسایا اور وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ گئی ہے۔ لیکن بس آپ ہی جو نصیب میں تھا اور آپ ہی وہ وقت تھا میرے تبدیل ہونے کا جب آپ کے چینل کا وسیلہ میرے لیے بنا۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ کی ویڈیو تہجد میرے کا سٹوری میرے سامنے آئی تو بس وہ وقت اور آج کا وقت میں آپ کو آپ ہی فالو کر رہی ہوں۔ 2 سال ہو چکے ہیں، دوستی ایسی ہوئی آپ کے ساتھ کہ آپ ہی الحمدللہ تہجد کے سجدوں تک اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ پہلے میری دعا میں کبھی شدت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آپ ہی الحمدللہ میری دعا میں آپ ہی آہستہ آہستہ شدت آنے لگی اور مجھے آپ ہی دعا کا طریقہ آ گیا اور میں نے آپ ہی دعا کو ایسے کرنا شروع کر دیا کہ بس میں کہتی تھی کہ اللہ پاک مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے راضی ہو جائیں، میری غلطیوں کو معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ بس مجھ پر اپنا کرم کر دے۔ پھر آپ ہی وقت گزرتا جا رہا تھا اور آپ ہی مجھے انسٹا پر ہمت دینی، آپ سے بات ہوا کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے مجھے کہا کہ میں جو ہوں سورہ یوسف پڑھا کروں تہجد اور فجر کے درمیان میں۔ تو بس پھر آپ ہی جیسے ہی تہجد پڑھتی تھی اس کے بعد درود ابراہیم پڑھا کرتی تھی، آیت کریمہ اللہ الصمد، استغفار یا حیو یا قیوم اور آپ ہی بس سب کچھ پڑھ کر پھر آپ ہی سورہ یوسف پڑھتی تھی اور جیسے ہی آپ ہی اذان فجر ہوتی تھی پھر آپ ہی نماز پڑھ کر فجر کی اور پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی واک کی اور اس کے بعد جو ہے آپ ہی اشراق کے نوافل پڑھ کر پھر آپ ہی تھوڑا سا لیٹ جایا کرتی تھی۔ بس آپ ہی زندگی کا سفر اتنا خوبصورت ہو گیا تھا کہ ہر تکلیف ہر دکھ میں بھول گئی تھی اور آپ ہی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے میری زندگی میں آخر ہو کیوں رہا ہے اور ان آزمائشوں سے میں کیوں گزری ہوں۔ لیکن پھر آپ ہی جب سمجھ آئی تو مجھے پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک نے تو مجھے بدلنا تھا اور مجھے اللہ پاک نے تہجد گزار بنانا تھا، کیونکہ آپ ہی ایک تہجد گزار آدمی مجھے اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا اور وہ انسان آپ ہی کوئی اور نہیں، میری کزن جو ہیں ان کی ہسبینڈ کے خالہ کے بیٹے جو آپ ہی آج سے 6 سال پہلے آپ ہی مجھ میں انٹرسٹڈ تھے اور مجھے آپ ہی انہوں نے اپروچ بھی کیا تھا، لیکن آپ ہی جب میں بھول چکی تھی اللہ پاک کیسے بھول جاتے۔ بے شک آپ ہی میں نے کوشش کی، سب کچھ کیا کہ میرا گھر نہ ٹوٹے، لیکن آپ ہی میں تو کسی اور کے نصیب میں تھی اور کچھ ایسا ہوا کہ جب آپ ہی مجھے اتنے سالوں بعد جو ہے ایک نمبر سے کال آتی ہے، میں نے اس کال کو اٹینڈ کیا تو آپ ہی اسی انسان نے جس نے آپ ہی 6 سال پہلے مجھے آپ ہی پرپوز کیا تھا اور آپ ہی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ہی مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے فیملی میں سے ہی پتا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ لاسٹ ایئر میں یہ سب کچھ ہوا ہے، میں تو شاید لیٹ ہو گیا آپ کو ہمت دینے کے لیے، لیکن اب میں آپ کو ساری زندگی کے لیے ہمت دینا چاہتا ہوں، پلیز آپ اپنی زندگی کے سارے غموں کو بھول جائیں، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آج بھی آپ کے لیے پرپوزل لانے کے لیے تیار ہوں اور میں آپ کو ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگ رہا تھا اور آپ یقین نہیں کریں گی میری اس بات پر، لیکن آپ نے مجھے ایسا بدلا کہ میں اللہ پاک کے قریب ہو گیا، میں تہجد گزار ہو گیا اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا تھا کہ اللہ پاک بس میرے دل میں سے یا تو میں اس کو بھول جاؤں یا اللہ پاک جو اس کے اور میرے لیے بہترین ہے وہ کر دیں، کیونکہ آپ نے تو مجھے اسٹریٹ اوے ہی ریجیکٹ کیا تھا۔ اب آپ ہی میں انہیں کیا جواب دیتی، میں نے فی الحال انہیں کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے اور پھر آپ ہی نے جو ہے 2 ہفتے بعد جو ہے آپ ہی اپنی کزن کو کال کی اور میں نے اس کو یہ ساری بات بتائی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ 6 سال کا سفر ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس انسان کے لیے اتنے اچھے اچھے رشتے آئے ہیں لیکن اس نے کسی کی بات کو ترجیح نہیں دی اور وہ جو ہے پتہ نہیں کس امید میں بیٹھا رہا ہے، تو تم جب اکیلی ہو تنہا ہو تمہیں کسی کی ضرورت ہے، تم بھی کیسے اپنی زندگی گزارو گی، تمہیں بھی تو کوئی خوشی نہیں مل سکی نا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں بس اب تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی، تمہارا رشتہ لے کر خود آؤں گی اس کی طرف سے۔ بس پھر آپ ہی میں کیا کرتی، میری امی سے ان لوگوں نے ساری بات چیت خود ہی کر لی اور اللہ پاک نے آپ ہی ایسا کرم کیا ہے کہ میرا نکاح جو ہے ان کے ساتھ ابھی آپ ہی ہو چکا ہے للہ، اور آپ ہی انشاءاللہ ربیع الاول کی ڈیٹ جو ہے میری شادی کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کرنا تھا مجھ پر اور میری دعا قبول ہوئی اور آپ ہی میرے لیے یہ آسانیاں ہوئی اور آپ ہی ان کی دعا قبول ہوئی جو کہ آپ ہی وہ مجھے دعاؤں میں مانگ رہے تھے، میرے لیے بہترین مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آسانیاں کی ہیں۔ آپ ہی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بند ہو گئے ہیں، کہ ہمیں ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان اندھیروں میں بھی روشنیوں کا انتظام کیا ہوتا ہے، بس آپ ہی ہم اللہ پاک سے دور ہوتے ہیں اور اللہ پاک کے ساتھ ہی اپنے تعلق کو اچھا نہیں بنا رہے ہوتے۔ آپ ہی بس تھوڑا سا پچھتاتی ہوں کہ اگر مجھے کسی کی بات سننے کا موقع مل رہا تھا تو مجھے اس وقت میں ہی سن لینی چاہیے تھی،
تھی. خیر آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پاک نے تمہیں بھی بدلنا تھا اور مجھے بھی بدلنا تھا, اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ بس آپ ہی آپ دعا کیجیے گا خیر و عافیت کے ساتھ میری رخصتی ہو جائے, سارے معاملات حل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آگے بھی سب کچھ بہترین کر دے. میں بہت گھبراتی ہوں آپ ہی فیوچر کا سوچ کر, لیکن اس بات پر یقین ہے کہ جب اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا ہے وہی اللہ پاک آگے بھی میری مدد فرمائیں گے اور میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے لیے آسانیاں ہی ہوں گی انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری پیاری بہن, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے, آپ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں, کہ آنے والی زندگی بہت بہت اچھی ہو. تو میری پیاریوں, ان میری پیاری بہن نے جیسے کہ بتایا ہے کہ تہجد کے بعد جتنی یہ عبادت کرتی تھی اور سورہ یوسف جس طرح پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی, اللہ پاک نے الحمدللہ ان پر بھی کرم فرمایا ہے اور ان کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں. اور جو ان کو 6 سال سے دعاؤں میں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دعا کو بھی قبول کیا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ تہجد کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے, اور بے شک میری پیاریوں تہجد ایسا خوبصورت وقت ہے کہ اس وقت میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے, اور 24 گھنٹوں میں 24 آورز میں کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے. تو بس ہمیشہ اپنی زبان سے اپنے الفاظوں کو دھیان سے بولا کریں اور اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالا کریں, اپنے گمان کو اچھا رکھا کریں. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہیں, اور ان بہن کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے میری پیاریوں کہ خیر و عافیت کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے گھر جائیں, اور اب ان کو میری پیاری بہن کو بہت بہت ساری خوشیاں ملے. آمین ثم آمین. جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ اور آپ کی پیاریوں کو بھی میں اپنی طرف سے السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں. آپ ہی ایسا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کے تھرو جو ہے میرے لیے تو میریکل ہو چکا تھا اور میرے دل کی دعا بھی قبول ہو گئی تھی الحمدللہ. آپ کو سٹوری بھی بھیجی تھی, اور آج آپ ہی میں آپ کو اپنے بھائی کی میریکل سٹوری بھیج رہی ہوں, جس کو آپ ہی میں نے آپ کی ویڈیوز کا بتایا تھا, اور وہ آپ کی ویڈیوز کو میری شادی کے بعد آپ ہی فالو کرتا تھا. ایون کہ آپ ہی میرے سے اگر کوئی آپ کی ویڈیو مس ہو جاتی تھی تو مجھے کہتا تھا کہ آج جو ہے آپ ہی کی ویڈیو آئی ہے, تم نے اس ویڈیو کو سنا ہے, تو ہنسنے لگ جاتی تھی. میں کہتی تھی کہ بس سسرال میں اتنی بزی ہو جاتی ہوں نا, مس ہو جاتی ہیں, میں ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں. لیکن آپ ہی اس کا اس طریقے سے بدل جانا, اللہ پاک کے قریب ہو جانا, یہ آپ ہی بہت بڑا معجزہ تھا. آپ ہی IT میں اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیا ہوا ہے, بہت اچھی جاب کر رہے تھے. اسی جاب کے دوران جو ہے ان کی آپ ایک بہت ہی پیاری لڑکی سے ملاقات ہوئی, اور آپ ہی وہ جو ہے پراپرلی آپ ہی پردہ کر کر جاب پر آیا کرتی تھی, کسی سے فالتو بات نہیں کرتی تھی, اور صرف آپ ہی اپنی جاب پر جو ہے توجہ دیتی تھی. میرے بھائی کو وہ بہت ہی پسند تھی, اور بھائی چاہتے تھے کہ آپ ہی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے گھر کے بارے میں, ان کی فیملی کے بارے میں تھوڑا بہت پتا چلے, اور وہ پروپوزل لے کر جانا چاہ رہے تھے. اب آپ ہی ایسا ہوا کہ بھائی نے جو ان کی دوست تھی ان سے اس بارے میں پوچھا, اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور تقریباً اس کو 2 سال بھی ہو چکے ہیں, لیکن آپ ہی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ جاب کر رہی تھی تو انہوں نے آپ ہی بس یہ بات ایسے ہی کہی تھی کہ آپ ہی دل میں کوئی ان کے لیے بات نہ آ جائے. خیر پھر آپ ہی میرے بھائی کو جب یہ بات پتا چلی تو میرے بھائی بہت ہی مایوس ہو گئے اور آپ ہی پریشان رہنے لگ گئے تھے. اور آپ ہی ایسا تھا کہ اس دوران آپ ہی میری شادی کا بھی ایشو بہت زیادہ ہو رہا تھا. جب آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے مجھے سورہ یوسف اور آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے کے بارے میں ہی بتایا تھا. خیر پھر آپ ہی میری تو اللہ پاک نے دعا کو قبول کر لیا تھا, لیکن آپ ہی میرا بھائی جو تھا ہر وقت میں مایوس, خاموش, اور آپ ہی عجیب سی اس کی سچویشن ہوتی تھی, کسی سے بات نہیں کرنے کا اس کا دل کرتا تھا, اور آپ ہی بس اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا تھا. لیکن پھر آپ ہی ایک دن جب میں اپنی امی کے گھر آئی ہوں رہنے کے لیے, میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آخر بات کیا ہے, مجھے آپ بتائیں تو صحیح, آپ کے لیے میں کوئی ہیلپ کر سکوں. انہوں نے کہا کہ تم کیا ہیلپ کر سکو گی, ہیلپ تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. میں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ تو بتائیں. انہوں نے خیر آپ ہی مجھے یہ ساری بات بتائی, تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میری سچویشن کیسی تھی, اللہ پاک نے دل کی دعا کو قبول کر لیا تھا, سارے راستے آسان ہو
ہو گئے, آپ لوگ بھی تو مان گئے نا میری شادی کے لیے, تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نے آپ کے لیے کچھ بہت اچھا سوچا ہوگا. پھر آپ ہی اسی دوران اسی رات کو بیٹھے بیٹھے میں نے بھائی کو آپ کی ویڈیوز کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ واقعی میں ہی اصل میریکل سٹوریز ہیں. تو میں نے کہا کہ بالکل آپ ہی کے پاس جو ہے میریکل سٹوریز ریئل آتی ہیں, اور دیکھو نا میری بھی تو دعا قبول ہوئی, میں نے بھی ان کو سینڈ کی. اسی طریقے سے لوگوں کے میریکل سٹوریز ایک دوسرے کے لیے وسیلہ بنتی جا رہی ہیں. خیر آپ ہی انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے, اور پھر آپ ہی وہ آپ کی ویڈیوز کو سنا کرتے تھے, کامنٹ بھی کبھی کبھار کر لیا کرتے تھے. اور ایک دن آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ان سے بات کرو اور بتاؤ کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور یہ سارا مسئلہ ہو چکا ہے, اب وہ کیا کریں. خیر آپ ہی میں نے آپ کو جو ہے کانٹیکٹ کیا, آپ مجھے کچھ دنوں بعد ریپلائی دیا, لیکن آپ کا ریپلائی آ گیا, اللہ پاک کا شکر ہے. اور پھر آپ سے جب میں نے اس معاملے کو ڈسکس کیا تو آپ نے کہا کہ دیکھیں اللہ پاک نے اگر ان کے نصیب میں لکھا ہوگا تو ہو جائے گا. باقی آپ انہیں سب سے پہلے یہ کہیں کہ اللہ پاک کو راضی کریں, کسی شرک میں مبتلا نہ ہو, 5 وقت نماز پڑھیں اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیم کی تو ضرور کیا کریں, یعنی کہ آپ ہی 100 ٹائمز درود ابراہیم پڑھنے کا آپ نے بولا. میں نے کہا کہ بھائی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن میں تہجد کا ضرور انہیں کہتی ہوں. اب آپ ہی میرے بھائی جو ہے نماز تہجد بھی ادا کرنے لگ گئے, اور آپ ہی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دعا کر رہے تھے کہ اب کچھ بہترین ہو جائے اور اچھا ہو جائے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آپ ہی ایک کزن آفس میں آئی, اور آپ ہی جب ان کی کزن آفس میں آئی ہیں تو وہ کوئی اور نہیں, وہ آپ ہی میرے بھائی کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی رہی تھی. تو آپ ہی جب انہوں نے میرے بھائی کو وہاں پر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم بھی یہاں پر جاب کرتے ہو. اب بھائی نے کہا کہ ہاں بالکل اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے. بھائی نے کہا کہ ہاں میں پچھلے 5 سالوں سے یہاں جاب کر رہا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ یہ میری کزن ہے, ان سے آؤ میں تمہیں ملواتی ہوں. بھائی کہتے ہیں کہ ان کی اس کزن نے ان کو جب انٹروڈیوس کروایا اور پھر آپ ہی وہ اپنے گھر چلی گئیں. گھر جانے کے بعد جیسے کہ انہوں نے آپ ہی بھائی سے نمبر لیا تھا, بھائی کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے نمبر کیوں لیا ہے. اور پھر آپ ہی انہوں نے گھر جا کر بھائی کو کال کی اور کہا کہ آج کل ہم نا اس کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں, اور دیکھو تم تو اتنے اچھے لڑکے ہو, میں جانتی ہوں تمہاری فیملی کو جانتی ہوں, تو تم اگر کہو کہ بتاؤ میں آنٹی سے بات کروں. اب آپ ہی میرے بھائی جو ہے بالکل شاکڈ رہ گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کہتی ہیں ان کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے. اب آپ ہی ان کی کزن ہنسنے لگی, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے, صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ کسی نامحرم کے دل میں اس کے لیے کوئی بات نہ آ جائے, اسی لیے یہ سب کو ایسے ہی کہہ دیتی ہے. اب آپ ہی بھائی کو یہ بات اور زیادہ اچھی لگی اور بہت ہی امپریس ہو گئے. آپ ہی بھائی نے کہا کہ اس میں بھی کوئی بات ہے پوچھنے والی, اتنے عرصے سے خوار ہو گیا ہوں, دعاؤں میں مانگ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے, تو دیکھو اللہ پاک نے کیسے میری دعا کو سن لیا. الحمدللہ آپ ہی میرے بھائی کی شادی ان کی پسند سے ہو چکی ہے, اور آج آپ ہی میرے بھائی بھابھی اپنی زندگی کو بہت خوشیوں کے ساتھ گزارے ہیں. اور بھائی آپ ہی درود ابراہیم جو ہے ہر نماز کے بعد جیسے کہ آپ نے بتایا تھا 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے, تہجد کی نماز کی پابندی کر رہے تھے, 5 وقت نماز پڑھ رہے تھے, اور اس رمضان میں آپ ہی انہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک بھی کمپلیٹ پڑھا تھا الحمدللہ. تو آپ ہی یہ میریکل سٹوری جو ہے وہ میرے بھائی کی ہے, میریکل آف درود ابراہیم, جو کہ اس کے دل کی دعا قبول ہوئی ہے. اللہ پاک آپ ہی سب کو بہت ساری خوشیاں دیں. آپ کو جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سب کے دل کی دعاؤں کو, حاجات کو قبول و منظور فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اپنی دعا میں مجھے, میری فیملی کو, میرے بھائی بھابھی کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری پیاری بہن, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی بھابھی کی میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے بھائی بھابھی کو ہمیشہ خوش رکھیں, اور اللہ تعالیٰ بے شک آسانیاں کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں, اور جب اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے نا میں فوراً وسیلے بن جاتے ہیں, رستے بن جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں. تو میری پیاریوں, ان کے بھائی جو ہیں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ رہے تھے, یعنی کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیم کی کرنی ہے, اور تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ پاک نے کرم فرمایا اور ان کے دل کی دعا جو ہے اللہ پاک نے قبول کی ہے. اور میری پیاریوں, میری دعا ہے آپ سب کے لیے, اسے اللہ پاک اتنے خوبصورت خوبصورت معجزات کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی, اور جو بھائی مجھے سنتے ہیں ان سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں, سب کے دل کی دعائیں قبول فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائیں جو مجھے
اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔